बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह जिस तरह से मैं कहती हूं कि मैं भी खैरियत से हूं और बहुत सारे आज भी ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स और बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग और यकीनन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। लेकिन इनके साथ साथ अगर हम बात करें मौसम की, जिस तरह से आज मैं अगर आ रही थी तो रास्ते में जो मौसम था वो हमेशा की तरह आजकल क्योंकि धुंध पड़ रही है, ठंड क्योंकि बढ़ रही है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में ही ठंड जो है वो बढ़ रही है, मौसम जो है चेंज हो गया है और धुंध बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि जब आप आ रहे हों, धुंध हो, इस तरह में फॉग लाइट्स जो है वो इसका इस्तेमाल करें और ओवर स्पीडिंग ना करें क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है। हम अपने रोज़मर्रा के कामों में देखें, हम इतने मशगूल होते हैं कि हम अपनी जो है ना चीज़ें जो इधर उधर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको भूल जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए कि एहतियात थोड़ी थोड़ी से कर लें आप तो वो एहतियात जो है आपको किसी बड़े हादसे से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं अगर हम उनको पकड़ लें, उनको हम एक्सेप्ट कर लें अपनी लाइफ के अंदर तो हम बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ी जो इंसिडेंट आ जाते हैं, पेश आ जाते हैं। इस तरह से अगर मैंने आपको कहा है फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, अगर आप वो नहीं करते और इस तरह से डिस्टेंस नहीं रखते दूसरी गाड़ी में तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इसी तरह इर्द गिर्द आपकी बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं जहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत होती है एहतियात बरतने की। किसी भी आपने काम करना है, कोई भी आपने काम करना है, कोई आपका गोल है, किसी में आपने कोई गोल सेट किया हुआ है, अगर वहाँ तक पहुँचना आप उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि आप लोगों ने बस उसी ऊपर अपना फोकस रखा होता है, बाकी इर्द गिर्द की चीज़ें हो रही होती हैं, आपके इर्द गिर्द माहौल में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चेंजिंग्स हो रही हैं, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम उन थोड़ी थोड़ी चीज़ों के साथ एहतियात कर लें तो थोड़ी सी एहतियात जो है वो आपको आपकी कामयाबी के और भी नज़दीक कर देगी। कहते हैं ना कि अगर आपने भाई अगर तेज़ी से पहुंचने से मतलब अगर आपने कोई जाना है कहीं पर, बहुत ज़्यादा स्पीड में ना जाए, किसी हादसे से बच सकते हैं आप इस तरह से अगर आप स्पीड ज़्यादा नहीं करेंगे तो बस आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है और कुछ भी नहीं करना है। और इस तरह के मौसम में तो वैसे ही एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो लाहौर के मौसम की भी अगर बात कर ली जाए कि लाहौर का मौसम कैसा है, क्या प्रोडिक्शंस की हैं महकमा मौसमियात ने, तो बागों के शहर लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन महकमा मौसमियात ने जो प्रोडिक्शंस की हैं बाकी शहरों के हवाले से वो भी डिस्कस करेंगे। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 6, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर का मौसम तो अच्छा ही है और ठंड भी बढ़ गई है। इस्लामाबाद आपको लेके चलती हूँ और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि इस्लामाबाद में मौसम कैसा रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 7, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार का मौसम तो खुशगवार है। अब रोशनियों के शहर कराची चलते हैं, यानी कि शहर क़ायद, और वहाँ का मौसम देखते हैं कि कैसा रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 15, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची का मौसम भी अच्छा है और मैंने देखा है बहुत से जो कराची के लोग हैं ना उन्होंने भी कोट का इस्तेमाल शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ पर भी ठंड बढ़ गई है। अब पेशावर चलते हैं और देखते हैं कि पेशावर का मौसम कैसा रहेगा। तो फूलों के शहर में कम से कम दर्जा हरारत 7, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब पेशावर के बाद कोयटा लेकर चलती हूँ आपको और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि महकमा मौसमियात ने क्या प्रोडिक्शंस की हैं। तो कोयटा में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 4, ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा का मौसम भी सर्द है। अब आज़ाद कश्मीर चलते हैं और आज़ाद कश्मीर का मौसम देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत 1, ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
اگر ہم بات کریں اگر ساؤتھ ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والوں کی تو بہت سے نام اس وقت جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، لیکن ایک نام بڑا نمایاں ہے، وہ ہے جی شاہدہ عباسی کا، جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جس طرح باقی لوگوں نے باقی کھلاڑیوں نے نام روشن کیا ہے اسی طرح انہوں نے بھی پاکستان کی جانب سے پہلا گولڈ میڈل جیتا ہے اور اپنی جیت کو لے کر وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ نہ صرف شاہدہ بلکہ ان کی پوری فیملی ان کی اس جیت پر بہت زیادہ خوش ہے، اور پاکستان میں جتنے لوگ ہیں وہ ان کی اس جیت پر بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے عزیز و اقارب بھی بہت خوش ہیں۔ اور خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ شاہدہ عباسی کا تعلق کوئٹہ کی ہزارہ کمیونٹی سے ہے۔ شاہدہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ٹرینر بھی موجود ہیں غلام علی، تو ہمارے نمائندے کفایت علی ان دونوں کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ کفایت پہلے تو سب سے پہلے 92 نیوز سب سے بڑے پاکستان کی ٹیم کی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے ان کو مبارکباد پیش کیے گا، اور یہ بھی جانیے گا کہ اس وقت کیسا محسوس کر رہے، کیسے جذبات ہیں، کیسے احساسات ہیں ان کے؟ بالکل جی، یقینی طور پر 92 نیوز اور پورا پاکستان جو ہے وہ اپنے ان کھلاڑیوں کو جنہوں نے سب سے لالی پرچم کو جو ہے وہ دیار غیر میں بلند کیا ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آج ہم خوش قسمتی سے موجود ہیں شاہدہ عباسی کے ہاں کہ جنہوں نے ریسنٹلی جو ساؤتھ ایشین گیمز ہیں اس میں پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہدہ یہ بتائے گا کہ وہ کیسا موقع تھا کہ جب گولڈ میڈل حاصل کیا، گولڈ میڈل آپ کے ہاتھ میں آیا، کیا فیلنگ تھی وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے تو پہلے یہ کہنا ہے کہ یہ صرف میرا میڈل نہیں ہے بلکہ پاکستان کا میڈل ہے۔ میں پوری پاکستان کو مبارکباد دینا چاہوں گی، اور مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے یہ اظہار کرتے ہوئے کہ مجھے اس ٹائم اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں خوشی کے موقع پہ میں رو رہی تھی، کیونکہ وہ خوشی کی آنسو تھی۔ تو سب سے پہلے تو اوپننگ ہوئی تھی، اور جس دن اوپننگ ہوئی تھی اس کے اگلے ہی دن کراٹے کا ایونٹ تھا، تو کراٹے کی اسٹارٹنگ مینس پوری CFKMC اسٹارٹنگ ہو گئی۔ تو سب سے پہلا گولڈ میڈل پاکستان کراٹے ٹیم سے آئی ہے، اور وہ بھی کاتا میں فیمیل۔ تو آغاز بہت اچھی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ لاسٹ تک بہت اچھی ہوئی ہے۔ اب پاکستان کا جو پچھلے دفعہ ہم دیکھے، اس بار پاکستان کی جو اچیومنٹس ہیں ماشاءاللہ بہت ہے، اور وہ بھی گولڈ، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کراٹے ہی کیوں؟ کیونکہ سمجھا جاتا ہے بہت مشکل گیم ہے، یہ تو لڑکوں کا گیم ہے، آپ کو یہ شوق کیسے ہوا اور کس طرح سے یہ سفر شروع ہوا پاکستان کی نمائندگی کرنے کا؟ ہاں، یہ تو سب کہتے ہیں کہ کراٹے بہت مشکل ہے، اور خاص طور پر پوری مارشل آرٹس بہت مشکل ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ مشکل ہے اور ہم نہیں کر سکتے تو اس میں کیا، تو انسان کو کہتے ہیں کہ نا مشکلات کو فیس کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم مشکلات کو فیس نہیں کریں گے آگے تو پھر واپس وہی ہوئی کہ لڑکیاں لڑکوں سے کم ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ لڑکوں کے برابر چلے، اور جو ہم نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے، ہم ان کو یہ دکھائے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب لوگوں کو کہ صرف آپ کراٹے سیکھو، میں سب کو یہی مشورہ دوں گی ہاں اسپورٹس کرو اپنی ہیلتھ کے لیے، وہ بھی اگر آپ کراٹے میں آنا چاہیں گے تو یہ تو اور خوشی کی بات ہوگی۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ جو ہم کرنٹ ہے تو ہم سے جو فیوچر میں آئیں گے وہ بھی ہم سے کچھ سیکھے، جیسے کہ ہم نے اپنے آگے ٹیچر سے اپنے سینئر سے سیکھا ہے، تو وہ لوگ بھی ہم سے سیکھیں۔ اچھا یہ بتائے گا کہ جس طرح سے کراٹے کی ٹریننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے، آپ کے لیے ٹریننگ کا یہ عمل کیسا تھا؟ اور اسپیشلی گھر کی طرف سے بتائیے گا کہ گھر کی طرف سے کتنا سپورٹ ہے، کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو خود استاد ہے سینسی غلام علی، وہ تو ابھی پاکستان کے لیے انہوں نے بہت سے اچیومنٹس لائے، خاص طور پر 3 ٹائمز CFKMC گولڈ میڈلسٹ ہے۔ تو اب ان سے وہ بھی جن کا وہ کاتا اسپیشلسٹ ہے، تو ابھی وہ انہوں نے کرنٹ ہی ریفری ججنگ میں جو کاتا میں ہے اور کمیتے میں بھی انہوں نے پاس کی ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں سینسی کے ہی ٹریننگ سے میں آج آگے گئی ہوں۔ تو میں اپنے ٹیچر کے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ ٹریننگ کی ہے، اور میرے ابو ماشاءاللہ سے میرے والد بہت سپورٹیو ہے میرے لیے، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کر سکتی ہو، آپ آگے چلو۔ ہاں اس طرح تو ہوتے ہیں ہر ریلیٹیوز میں، ہر نیبرہڈ میں، کہ آپ کہتے ہیں کہ لڑکی کو مت بھیجو، یہ تو بری بات ہے، ہمارے قوم میں ایسی رواج نہیں کہ لڑکی جا کے اسپورٹس کرے۔ تو اگر ہم ان کے باتوں کو سنیں اور ابو بھی یہی سنیں تو ان کے اولاد بھی وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تھا، تو اس میں آگے بڑھنے کی تو پھر بھی کوئی اچھا کہ شاہدہ کو سپورٹ تو گھر سے بھی بہت ملی ہے، لیکن شاہدہ سے پوچھو ان کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا ہے اور کون تھی ان کی انسپریشن؟
بالکل شاید یہ بتائے گا کہ کیسے شوق پیدا ہوا کراٹے کا کھیلنے کا, بچپن سے شوق تھا اور پھر کس طرح سے آپ نے اس کو اچیو کیا اور انسپریشن کس سے حاصل کی؟ جو سینسی اس ٹائم میرے خیال سے کیمپ میں تھے میرے جو استاد سینسی غلام علی ہے, تو ہماری جو کلب تھی وہ ایک چھوٹے سے انڈر گراؤنڈ میں تھی, تو ہم وہاں پہ میں گئی تھی کہ میرے بھائی نے کہا کہ آپ میں چاہتی ہوں کہ میں جا کے باکسنگ کروں یا کراٹے کروں نا, کیونکہ میرے جو فرینڈس ہیں وہ کک کرتے پنچ کرتے ہیں. میں نے کہا چلو ہمیں تمہیں ایڈمیشن دلاتی ہوں. میں گئی وہاں پہ, میرے جو سینئرز تھے, میرے سینئر سہیلا, مینا, سمیہ, سعیدہ, یہ لوگ تھے. تو میں گئی وہاں پہ, لڑکیاں بھی کر رہی تھے کراٹے. تو میں نے کہا کہ اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں میں بھی کیوں نہ کروں. مجھے شوق ہوا کیونکہ وہ پنچ کر رہے تھے, کک کر رہے تھے, مجھے شوق ہوا. تو پھر میں گئی وہاں بھائی ایک کو ایڈمیشن لینے. تو سینسی بھی اسی سیف گیمز گولڈ میڈلسٹ سے, اسی کے ہی پرائز سے جو انعام ملتا ہے اسی کے پرائز سے انہوں نے ایک بڑا سا کلب بنوایا جو ہم سب اسی میں آباد ہے. ابھی مجھ سے اور بہت سے سارے بچے اس میں آباد ہیں جو ہم ٹریننگ کرتے ہیں. تو ہم سینسی کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک کلب بنوایا, اور آج دیکھو ہم بھی اسی خوش قسمتی میں ہیں کہ جو سینسی کر رہے تھے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. شاہدہ سے یہ پوچھیے گا, جس طرح سے جو شاہدہ ہیں وہ لڑکی ہیں اور جس کمیونٹی میں وہ رہ رہی ہیں, جہاں وہ رہ رہی ہیں کوئٹہ میں, وہاں پر لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں, ارد گرد کے لوگ کافی جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی ہوتی ہے بہت زیادہ کہ بھئی لڑکی ہے, اس کو کیوں آگے بھیجا جا رہا ہے, کیوں یہ اس طرح سے آگے جا رہی گیمز میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. تو شاہدہ کو اور اس کے پیرنٹس کو کہاں کہاں مشکلات آئیں اس قسم کی باتوں سے اور اس قسم کے رویوں سے؟ شاید یہ بتائے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی میں بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں کہ بھائی لڑکی کیوں گھر سے باہر نکل رہی ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اگر وہ جائے گی, تو آپ کی کمیونٹی میں بھی یہ پرابلم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائے گا کہ کیا کیا پرابلمس فیس کرنا پڑا آپ کو, آپ کی فیملی کو, اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی فیملی کا کس طرح سے جو ہے ان کا بیہیو کس طرح سے تھا؟ میں نے جیسے کہ کہا کہ کمیونٹی میں مطلب میرے جو رشتہ دار میں نائبرہڈ میں جب میں جاتی تھی تو لڑکے مجھے ٹیون کر رہے تھے کہ دیکھو لڑکی دیکھو, کلب دیکھو, وہ بھی کراٹے دیکھو. تو مجھے ہر دن یہی باتیں سننی پڑتی تھی لڑکوں سے. تو پھر ابھی ہمارے جو ریلیٹیوس ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے قوم میں رواج نہیں کہ لڑکی جا کے کراٹے کرے, اور وہ بھی اتنی بڑی پلیٹ فارم میں. تو ابو نے کہا جب میں ہوں تمہارے ساتھ تو تمہیں کیوں اتنی مشکلات کا فیس کرنا. پھر میں نے کہا چلو میں اپنی ابو کا سر فخر سے اتنا اونچا کروں گی کہ لوگ ان کو یہ باتیں بالکل سنائی نہیں. میں نے کہا کہ چلو میں کچھ ایسی پلیٹ فارم میں جا کے میڈل حاصل کروں گی, اور میں ان کا جواب ایسے نہیں دوں گی کہ پیچھے دیکھو ان کو کچھ باتیں سناؤ یا کہو. میں نے کہا میں جا کے اپنی بڑی پلیٹ فارم میں کچھ جیتوں, کچھ حاصل کروں گولڈ, اور وہی گولڈ میں ان کے منہ پہ ماروں. یہی ان کا بڑا جواب ہے. شاہدہ نے نہ صرف اپنے والد صاحب کا نام روشن کیا ہے بلکہ ہم سب کا نام روشن کیا ہے, پاکستان کا نام روشن کیا ہے. کفایت, شاہدہ سے یہ پوچھے گا کیا آگے فیوچر پلانس کیا ہے, کھیل میں ہی رہنا ہے ساتھ ساتھ اسی میں آگے لے کے چلنا ہے, یا کسی اور کھیل کا بھی انہوں نے سوچا ہے کہ اس میں بھی انہوں نے آگے جانا ہے؟ شاید یہ بتائے گا کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں, کس طرح سے اسی گیم کو آگے لے کر چلیں گی, اور جو باقی لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی آپ کیا کہیں گی ٹریننگ کے حوالے سے, یا کوئی اور گیم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور ٹرائی کریں گی؟ میرا فیوچر پلان یہی ہے کہ میں انشاءاللہ جا کے جیسے کہ ہمارے جو ٹیچرز کہتے ہیں یہ تو آپ کی سٹارٹنگ ہے, آپ جا کے اسلامک گیمز میں, سیف گیمز میں, ایشین گیمز میں آپ جا کے میڈل لے آئے. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ T20 میں 2020 میں تو کراٹے پریمیئر لیگ مطلب ٹوکیو میں, تو پھر میں چاہتی ہوں کہ اولمپک میں اگر کوالیفائی کروں تو انشاءاللہ اگر کوالیفائی ہوا تو جائیں گے, اگر کوالیفائی نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ آگے کی سوچیں گے. تو میں سبھی پلیئرز جو نئے ہیں ان سے یہی گزارش کروں گی, ان کو یہی مشورہ دوں گی آپ آگے کھیلے. وہ بھی اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا گیم کھیلے تو یہ تو اور خوشی کی بات ہے, کیونکہ آپ کو اور مجھے بھی موٹیویٹ ہوگی اور آپ لوگ بھی موٹیویشن میں رہو گے, کیونکہ جیسے کہ میں آگے گئی ہوں آپ بھی آگے جائیں گے. ہاں مشکلات تو آئیں گے, آپ کو فیس کرنی پڑے گی, تھوڑی سی مشکل گیم ہے, لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ آگے آؤ, آپ اور ٹریننگ کرو. ٹریننگ سخت ہے, ٹریننگ آپ 3 ٹائم میں بھی کرو, 2 ٹائم بھی کرو, ٹریننگ سخت ہے. آپ کے ٹیچرز آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں, آپ کے کوچ آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں, آپ کو ان کی باتیں سننی پڑے گی. ہاں اس ٹائم آپ کہتے ہو نہیں بہت زیادہ کرواتے ہیں, یہ تو مشکل ہے, میں نہیں کر سکتی, لیکن ہاں اگر آپ آہستہ آہستہ کریں گے آپ کو یہ عادت ہوگی. آپ کی جو پریشر ہے آپ کے پاؤ گے, آپ کے تائز بنیں گے, آپ کے
बाइसेप्स बनेंगे, फिर भी आप मोटिवेट रहोगे। बिल्कुल जी, हम गुलाम अली साहब जो कि ट्रेनर हैं शाहिदा के, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, आप ये बताइएगा यकीनी तौर पर ये तमाम कामयाबियां जो हैं वो आप ही के बल से, आप क्या कहेंगे शाहिदा के हवाले से? कैसी स्टूडेंट है, किस तरह से इसकी ट्रेनिंग हुई और क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने उसके प्लानिंग की बदौलत, उसके सरपरस्ती की बदौलत हमें और ये पाकिस्तान प्लेयर यहाँ तक पहुँच गया, साउथ एशियन चैम्पियन भी रहा। और दूसरा बात, आप लोगों के भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अब मेरा आवाज़ और ये प्लेयरों को, शाहिदा को कहाँ से ढूंढ कर इधर ऐसे हमारा घर में पहुँच गया। और दूसरा ये कि शाहिदा के बारे में, शाहिदा तो था एक मेहनती लड़की माशाल्लाह, यकीनन यानी दिन में कम से कम 8 घंटा क्लब में होता है, इतना शौक़ है इसका। वही इस वजह से थोड़ा से मेरे ख्याल में तो ये बड़ा कामयाबी इनका मेहनत है, इनका बहुत मेहनत है। ये सुबह अभी भी 3 बजे से 4 बजे एक ट्रेनिंग करता है, फिर शाम दूसरा है, फिर सुबह है, मतलब इसका बहुत हार्ड वर्किंग है। इस वजह से थोड़ा शाहिदा मतलब साउथ एशियन चैम्पियन बन गया और मुझे बहुत खुशी है, ये पूरा पाकिस्तान की खुशी है, बलूचिस्तान की खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को। बिल्कुल जी, दोबारा हम शाहिदा से बात करते हैं और ये बताते हैं कि इनसे ये पूछते हैं कि किस तरह से ये लड़कों वाला गेम जो है इन्होंने किया। शाहिदा ये बताएगा कि हम कहते हैं कि कराटे बहुत लड़कों का गेम है, बहुत मैनली गेम है, आपको कैसे ये शौक पैदा हुआ, किस तरह से आपने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया? जैसे कि मैंने कहा ना, हमारे क्लब में पूरी हज़ारा टाउन में देखे, अगर मैं पूरी पाकिस्तान में देखे, हमारे क्लब में बहुत सारे स्टूडेंट्स नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं। ये पहली इंटरनेशनल था जिसमें हमारे जो क्लब से है वो 5-6 बंदे गए थे, 4 लड़कियां और 2 लड़के, और वो भी उनमें से 4 गोल्ड लेकर आए हैं और 2 सिल्वर। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। मैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमारे जो कोचिस हैं, मेरे जो टीचर है, मेरे जो सारे जो वेल विशर्स हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर मोहम्मद जहांगीर का, मैडम अंदिलीप का, सर अहमद बेग का जो हमारे प्रेसिडेंट है। जो लड़कों को मैं ये कहती हूँ, हमारे क्लब में ना हमारे जो टीचर है वो कभी ये डिफरेंस करते ही नहीं है कि लड़का है ये लड़की है। वो हमेशा लड़की और लड़के को साथ करा करते थे कि ट्रेनिंग करो, चाहे वो जितना भी ज़ोर से मारे आपने भी उसी तरह ज़ोर से मारना है, वो भी अगर उस तरह पंच करे आपको भी उसी तरह पंच करना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी डिफरेंशिएट नहीं है। हमें अभी जब हमें मुक्का पड़ता है हम फील ही नहीं करते कि हमें चोट लगी है, हम कहते हैं हाँ ये ट्रेनिंग है हमारी। जब हम मैदान में जाते अगर इससे ज़्यादा अगर मुक्का का है हमें दर्द फील ही नहीं होता। अच्छा, ये बताएगा कि कोई ऐसा प्लेयर जिससे आपको भी डर लगा हो कि वो बहुत टफ हो और जिससे आपके अंदर डर पैदा हुआ हो? मैं जो मेरा पहला साउथ एशियन था इंडिया में, मेरा जो फाइनल था, मैं कहूँ कि हाँ ये तो जाहिर सी बात है, जैसे कि अभी नेपाल में हुआ, मदर मुल्क है तो लोग ज़्यादा होंगे और शाउट भी ज़्यादा होंगे, अप्रिशिएट भी ज़्यादा होंगे। मेरे जो छोटे से पाकिस्तान के प्लेयर्स थे मतलब कम थे और अप्रिशिएट उनका ज़्यादा था, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। जब मैं फाइनल में गई थी पाकिस्तान की कुछ 4-5 आवाज़ें थे और पूरी स्टेडियम में नेपाल की आवाज़ें थे आहू हा। तो इस तरह आपको पता है कि दिल में कुछ होता है। हाँ, लेकिन मेरी मेहनत ने मुझे गोल लेकर ले आया। तो इस तरह तो मुझे तो वो तो मदर मुल्क है, हाँ थोड़ी सी दिल में खौफ होती है, लेकिन मैं फिर भी। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त बहुत सारी लड़कियां आपको देख रही हैं, यकीनी तौर पर आप पाकिस्तान का फख्र हैं, को मैसेज देना चाहेंगी वो तमाम लोग जो आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आना चाहते हैं कराटे में? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी, हाँ अपने अगर आपके पेरेंट्स आपको इजाज़त नहीं देते उनको समझाए, उनसे लड़े नहीं, उनको समझाए कि अगर ये लड़की कर सकती है मैं क्यों नहीं कर सकती है। मैं इनको यही कहना चाहूँगी आप कर सकती हो, कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, मैं उनको कहूँगी आप पावर हो, आप अपनी पावर हो, अगर कोई आपको पावर नहीं बनाता आप अपनी पावर बनो इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, आपने शाहिदा की बातें सुनी है, यकीन तौर पर मैसेज देना चाहती हूँ लड़कियों को कि जो इस फील्ड में आए और मुल्क का नाम जो है वो रोशन जिस तरह से इन्होंने किया, इस तरह से वो भी जो है वो सब्ज़ लाली परचम को पूरी दुनिया में जो है वो बुलंद करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली आपका, शाहिदा का, और इनकी जो ट्रेनर हैं गुलाम, इनका भी बहुत शुक्रिया।
مہمان کی اگر بات کی جائے، مہمان رحمت ہوتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں تو انسان کے گھروں میں مہمان بھیج دیتے ہیں، ہم لوگوں کے گھروں میں مہمان بھیجتے ہیں، اور جب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین پر بیٹی کو بھیجتے ہیں، کیونکہ بیٹی بھی رحمت ہے، تو یہ تینوں چیزیں رحمت ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے ان رحمتوں کو زحمت کیوں بنا دیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں مہمانوں کو زحمت کیوں سمجھتے ہیں لوگ، اور ہمارا معاشرہ مہمانوں کو رحمت سمجھنے سے نالا کیوں ہے؟ آج ہم ان تمام چیزوں پر بات کریں گے کہ مہمان کی خاطر تواضع کیسے کرنی چاہیے، کس طرح کا حسن سلوک ان سے ہمیں رکھنا چاہیے، اور کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ، لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں عین الحق بغدادی صاحب، اسلامی اسکالر ہیں۔ آپ بہت شکریہ بغدادی صاحب آپ کے وقت کا۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے موٹیویشنل اسپیکر ہیں آصف رسول صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آصف رسول صاحب۔ اور کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ گفتگو کا آغاز بغدادی صاحب آپ سے کریں گے، کیونکہ دین اسلام تو ہمیں ہر چیز کا اس سے درس ملتا ہے، کیا کسی کی عزت و احترام کا معاملہ ہو، والدین سے پیار محبت ہو، کوئی بھی چیز ہو، دین اسلام جو ہے ہمیں درس دیتا ہے۔ مہمان کے حوالے سے دین اسلام میں کیا بات چیت کی گئی ہے، کیا فضیلت ہے، کیا اس کی برکت ہے، کیا اس کا اجر ہے اس کی خدمت اور اس کے حسن سلوک سے پیش آنے کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ مہمان کی خدمت، تواضع اور اس کا اکرام ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے اللہ رب العزت نے دستور حیات قرآن کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے، اور انبیاء کرام کی سنت وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں جہاں سابقہ انبیاء کی سنتوں کو ہمارے لیے زندہ رکھا قرآن کی صورت میں اور ان کو دوام بخشا، تو ان سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 69 ہے، جس میں مہمان کی تکریم کے حوالے سے اور اس کی خدمت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم سکھائی ہے۔ ارشاد ہے کہ لقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہمارے مہمان حضرت ابراہیم کے پاس کوئی خوشخبری لے کر آئے، قالوا سلاما قال سلام، تو مہمانوں نے سب سے پہلے آ کر سلام کیا، یعنی وہ سلامتی والے مہمان تھے، وہ زحمت والے مہمان نہیں تھے۔ تو اس کے بعد جو عمل تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ اصل میں ہمارے لیے بھی اس وقت ایک قابل عمل ہے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیظ، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نظر آ گیا کہ یہ مہمان آ گئے ہیں، سلام اور سلام کے جواب اور سلامتی کے بعد جو ابتدائی گفتگو ہوتی ہے جب وہ ہو گئی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمانوں سے پوچھے بغیر کہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو تھوڑے لیے چائے بنا لی ہے، تھی چائے تو نہیں پیو گے۔ مطلب یہ ہے کہ میں چائے آپ کو نہیں پلانا چاہتا، اور نہیں کا لفظ پہلے ہی جملے کے اندر شامل کر دیا جائے، یا مہمان کو یہ کہا جائے کھانا تو آپ کھا ہی آئے ہوں گے، چلیں چائے ہم بنا لیتے ہیں، تو چلیں اس سے کھانا تو ہم نے پیک کر دیا ہے، اب کھانا آپ نے نہیں کھانا، ہاں چائے کا راستہ میں نے کھولا ہے، آپ کو چائے پلا دیتے ہیں۔ یہاں پر وہ تکریم قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ نے مہمان سے یہ چیزیں نہیں پوچھنی ہیں، وہ کھا کے آیا ہے، وہ کھا کے نہیں آیا، آپ نے مہمان کی تکریم کے لیے کھانا بنانا ہے، اس کے آگے پیش کر دینا۔ اس میں کوئی وقت نہیں دیا گیا کہ وہ کون سا وقت تھا، وہ کس وقت آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کر کوئی ہلکا پھلکا گھر کا بنا ہوا کھانا نہیں لے آئے، بلکہ گھر میں موجود جو بیسٹ اویلیبل جو چیز تھی وہ ہے کہ وہ ایک گائے کا بچڑا، اچھا، وہ بھنا ہوا بچڑا آپ نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب پہلی بات جو اس کی تکریم میں ہمیں جو اس سے درس ملتا ہے کہ آپ نے مہمانوں سے نہیں پوچھنا، آپ نے ان کی تکریم کرنی ہے، ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ دوسری بات کہ جو بیسٹ چیز ہے، جو اچھی چیز اویلیبل ہے، اس کے ساتھ مہمان کی عزت اور تکریم کرنی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ آپ نے خود جو صاحب خانہ ہے وہ خود اس مہمان کی خدمت اور خدمتداری کرے گا۔ بالکل، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہونے کے باوجود اور انبیاء کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عزت احترام اور تعظیم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، بالکل، اس کے باوجود آپ خود وہ چیزیں اٹھا کے اپنے مہمانوں کے لیے لا رہے تھے۔ بالکل، عرب کے اندر
اس سنت کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے. بالکل, اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سنت کو جو ہے نا وہ زندہ رکھیں, کیونکہ یہاں پر ہوتا ایسے ہے کہ آصف رسول صاحب جب مہمان آتا ہے تو لوگ جو ہے شکلیں بناتے ہیں, منہ کے زاویے بدل جاتے ہیں, اور اس کی اس طرح سے مہمان نوازی نہیں کی جاتی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا زبردست ٹاپک ہے, بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی سٹارٹ کیا ہے, میں ادھر سے ہی لوں گا کہ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ جو مہمان نوازی ہے نا, یہ بڑا زبردست ایک ہماری انسانی معاشرتی زندگی, مذہبی زندگی اور ثقافتی زندگی میں اس کا بہت ایک اہم رول ہے, اور یہ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے کنیکٹ کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جس طرح لوگ تھوڑا دین سے دور چلتے جا رہے ہیں, پھر جس طرح بہت تیزی سے اور سائڈ پہ ترقیاں تو بہت اچھی طریقے سے ہو رہی ہیں, لیکن اگر ہم اس چیز کے بارے میں کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. اب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت سارے واقعات ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں کہ مہمان کو کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, مہمان کا کتنا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس وقت معاشرے میں جس طرح ایک مطلب ایسا عالم ہے کہ ہر بندہ اپنے چکر میں پڑا ہوا ہے, ہمیں اس کی نا ریوائول کی, تو اسلامی روایات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم اس کو اتنے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے معاشرے میں بڑا محبت پیدا کر سکتے ہیں, میل جول بڑھا سکتے ہیں. اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ آپ دیکھیں وہ مینٹل ہیلتھ کا ہے. لوگ مینٹلی ڈسٹرب ہیں اور اس سے بہت زیادہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب مہمان گھر آتا ہے تو گھر, اس سے پہلے گھر والے ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ پوری فیملی چل رہی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹا موٹا مذاق ہو گیا, کسی جگہ پہ زیادہ ہو گیا, لیکن جو ہی مہمان آتا ہے تو پورا ایک مائنڈ سیٹ آپ کا ذہن میں چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ اسی اسلامی روایات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس کو ویلکم کرتے ہیں, مہمان کو اس کو بٹھاتے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن شروع کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں پورے گھر کا ماحول چینج ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے سب سے زیادہ جن کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ جو ہی گیسٹ کو دیکھتے ہیں, چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں, فوراً وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, گھومنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل تو یہ جو ٹیب کا موبائل کا زمانہ ہے, اس میں بچے زیادہ تر اپنے موبائلوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ اتنی اچھی ایک سوشل گیدرنگ اور یہ اپرچونٹیز میں ایک موقع ملتا ہے کہ جس میں بچے بڑے ایکٹیولی انوالو ہو جاتے ہیں. پھر گھر کے بڑے, جس طرح آج کل بہت تیز دور ہے, جو ایڈلٹس ہیں وہ اپنی جابز وغیرہ کے حوالے سے باہر نکلے ہوتے ہیں, ان کے پاس بڑا ٹائم کم ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا. یہ ایک ان کے لیے بڑا ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ جس میں وہ آ کے اپنی شیئرنگ کرتے ہیں. پھر تیسرا دیکھیں اس کا اتنا خوبصورت یہ ہوتا ہے انداز کہ جو ہی مہمان آتے ہیں, ہم جب ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو ہمیں مہمان کبھی اپنا بچپن میں لے جاتے ہیں, ہمیں بڑی بڑی مختلف ایریاز کے سیر کرواتے ہیں. اس کا اتنا اچھا اثر ہوتا ہے آپ کے ذہن کے اوپر, آپ فریش ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ دل سے مہمان کی مہمانداری کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں, محبت سے پیش آتے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معاشرے میں پھر لوگ اسی طرح آپ کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو آج کل میرے خیال میں ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اسلامی اقدار اور جس طرح ریلیجن نے اس کے اوپر اتنا زور دیا ہے, ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر دوبارہ اس کو ریوائیو کریں, اور تاکہ ہمارے گھروں میں آ کے پھر دوبارہ وہی محبتیں, وہی میل جول. میں چونکہ گاؤں کے ماحول سے ہوں, بغدادی صاحب, جس طرح سے ہمارے پہلے کالر تھے امتیاز صاحب, انہوں نے کہا کہ مہمان تو خوش نصیبوں کے گھر آتا ہے اور اپنا رزق خود لے کے آتا ہے, لیکن لوگ اپنے سٹیٹس وغیرہ میں بھی بہت زیادہ آج کل ہیں تو وہ اس طرح سے مہمانوں کو ڈیل نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں. تو اسلام اس بارے میں کیا احکامات اسلام کی جانب سے ہیں کہ بھئی مہمان کے ساتھ برا سلوک جو لوگ کرتے ہیں؟ یہ کنز العمال میں یہ روایت بیان ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ خیرا اہدا الیہ ضیفن, کہ جب اللہ رب العزت کسی کے بارے میں بھلائی اور خیر چاہتا ہو تو اس وقت اللہ رب العزت ان کی طرف ایک مہمان کو گفٹ بھیج دیتا ہے. یاتی برزق ہی, کہ وہ جو مہمان ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے, وہ یرتحل اور روانہ ہو جاتا ہے, اور اس کے اس عمل پر اللہ رب العزت اس اہل خانہ کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. یہ وہ اصول اللہ رب العزت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی غیر مطلوب کے ذریعے ہمیں ہدایت فرما دی کہ آپ کا مہمان آپ کے اوپر زحمت نہیں ہے, بلکہ وہ ایک گفٹ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے,
اور وہ خوش آپ کی نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ مغفرت تعالیٰ چنتا ہے مہمان نوازی کے لیے. خوش نصیبی یہی ہے کہ مہمان کی خدمت کر کے آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور آپ جنت میں جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. بالکل. اب اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا عمل مبارک کیا تھا. ایک مثال ہے کہ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتا ہے اور وہ آگے عرض کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجتے ہیں کہ گھر میں کچھ اگر کھانے کے لیے ہو تو ایک سائل آیا ہے اس کو دیا جائے. تو اس دن گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ آپ کے کسی بھی گھر میں کوئی کھانے کی چیز اویلیبل نہیں تھی. تمام کی طرف سے جواب آیا کہ آج گھر میں صرف پانی ہے. آپ علیہ الصلوۃ، اور یہ بیسیکلی تعلیم تھی. دو چیزیں تھیں. ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صدقہ اور خیرات کا گھر کے اندر یہ اصول تھا کہ جو اویلیبل ہوتا سائل آ جاتا وہ خالی واپس نہیں جاتا تھا. حتیٰ کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت 2 بچیوں کے ساتھ آتی ہے تو صرف گھر میں 3 کھجوریں اویلیبل تھیں. تو تینوں کھجوریں ان کو ہدیے میں دے دی گئیں، صدقہ کر دی گئیں. تو اس لیے گھر میں کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہماری تعلیم بھی اس میں تھی، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو ہمیں تعلیم کیسے ملتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آج کی رات جو اس مہمان کی خدمت کرے گا اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب ایک خوش نصیب انصار صحابی تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا کہ آج میں ان کی خدمت کروں گا، آج میں ان کو اپنا مہمان بناتا ہوں. سبحان اللہ. اس سے واقعہ ہم نے یہ آگے دیکھنا ہے کہ ان کی اپنی مالی حالت کیا تھی کہ جو اس مہمان کو اپنے گھر میں خدمت کے لیے لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے گھر پہ اپنی وائف سے کہا، اور یہ آج کی محترم جو زوجائیں ہیں ان کے لیے خصوصی ہدایت ہے اور سبق ہے اس کے اندر. تو آپ نے جا کے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ایکسٹرا ہے؟ کہنے لگی گھر میں تو وہی کچھ ہے جو میں نے اپنے بچوں کے لیے تیار کیا ہے. تو اب وہ یہ درس تھا اور یہ سبق تھا کہ آپ کی صحبت، صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے لوگوں کو کائنات میں کیسے علوم نصیب ہوئے اور کیسا اخلاق ملا. تو آپ فرمانے لگے کہ ایک کام کرو کہ جو بچوں کے لیے کھانا بنایا ہے نا، بچوں کو ذرا تھوڑا تھوڑا دے کے ان کو سلا دو، وہ نیند پر چلے جائیں گے. مہمان کو میں کھانے پر لے کر آؤں گا، آپ نے بچوں کا یہ کھانا مہمان کے لیے رکھ لینا ہے، اور آپ نے اس وقت کے اوپر عین وقت پہ جب ہم کھانا شروع کریں گے آپ نے چراغ بجھا دینا ہے، اور ہم دونوں بیٹھ کر مہمان کے ساتھ کھانے کی ایکٹنگ کریں گے تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے. کیونکہ مہمان نے جب آگے فریاد کی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں بھوکا ہوں، تو جب تک وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا لے گا میرا دل مطمئن نہیں ہوگا. تو آپ نے ایسا ہی کیا. اور یہ وہ اس وقت کی بیگمات بھی تھیں کہ مصیبت نو لے آ گئے ہیں، گھر دی تھوڑا جا پکایا سی بچوں کے لیے ہم نے، اب میرے بچے بھوکے رہیں گے، باہر سے لوگوں کو پکڑ کے لے آتا ہے. نہیں بھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنا کھانا ساتھ لے کر آتے ہیں. آپ کا یہ عمل ہوا. صبح جب واپس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں وہ شخص آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے اس کو دیکھ کر، مانے لگے کہ رات کے تیرے عمل سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوا. سبحان اللہ. تو یہ پیغام ہے آج. اسی خوبصورت بات کے ساتھ ایک مجھے بریک پر جانا ہے کیونکہ گفتگو جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. موضوع جو ہے مہمان نوازی کا ہے. مہمان نواز بننا چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، مہمانوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. مہمان نوازی کیا ہوتی ہے اور مہمان نوازی کس طرح سے کرنی چاہیے، اسی پر ہم بات کریں. اور مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، ہم اس رحمت کو رحمت کیوں نہیں سمجھتے، زحمت کیوں بنا لیتے ہیں، یہ تمام چیزوں پر بات کر رہے ہیں. آصف رسول صاحب، مہمان تو اپنا رزق لے کر آتا ہے یقیناً، اور اس کے آنے سے برکت بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایسے پریکٹسز کیوں ہیں کہ ہم ایک تو سٹیٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں، کسی کا قد کاٹ دیکھتے ہیں تو ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں اچھے طریقے سے، اور رزق صرف جو ہے اس کے کھانے سے ہم مہمان نوازی کو ہم نے جوڑ دیا. اچھا کھانا ہم پیش کریں لیکن اچھا سلوک نہ کریں تو وہ کیا ہے پھر؟
بڑا زبردست سوال ہے. آج کے حوالے سے جس طرح ہمارے معاشرے میں واقعی بہت ساری جگہوں پہ دیکھنے میں ایسے ہی آتا ہے کہ جس طرح لوگ سٹیٹس کو دیکھ کر گیسٹ کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں, تو جس طرح ہمارے دونوں اسلامی اسکالر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بتایا ہے کہ اگر ہم فلاسفی دیکھیں نا کہ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہر انسان کے پیچھے ایک فلاسفی کار فرما ہوتی ہے, اور وہ جو فلاسفی ہے نا اس کے اکارڈنگلی وہ اپنے ایکشن کرتا ہے. تو ہم اگر اس کو صرف اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ مثلا اسلام کے جتنے مطلب یہاں حج کے لیے لوگ جاتے ہیں یا مختلف تہوار منانے کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ان کو حاجیوں کو ویلکم کرتے ہیں. ان کی اب دیکھیں نا ان کے اندر وہ فلاسفی اتنی خوبصورت طریقے سے سمائی ہوتی ہے کہ وہ بڑے دل سے لوگوں کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی کمفرٹ کا خیال رکھتے ہیں, لوگوں کو کھانے پلانے کا, اور یہ بہت ساری جگہوں پہ اسلامک ورلڈ میں ہمیں نظر آتا ہے. اب چونکہ ہم معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں نا بہت ساری چینجز آ گئی ہیں, تو اس میں ایک پرابلم یہ ضرور آ گیا ہے کہ میرے خیال میں لوگوں کو اس کی بہت زیادہ نالج نہیں ہے, اور اگر نالج ہے بھی صحیح تو بڑے عام طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو بیسک فلاسفی ہے نا اسلامک فلاسفی, اگر وہ جینوئن طریقے سے کسی انسان نے انڈرسٹینڈ کی ہے اور اس کے لیے بڑا زبردست طریقے سے اس کو نا امپلیمنٹ کرتا ہے, اور وہ ہم بہت ساری جگہوں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جن کے اندر یہ فلاسفی انہوں نے دل میں لگائی ہے اور اس کی روشنی میں جا کے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, تو ان کا جو رجحان وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہمیں اگر مہمانوں کو دیکھنا ہے سب سے پہلے تو ایکویلٹی کے ساتھ مطلب ویلکم کرنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کا معاشرے میں کون سا مقام ہے اور اس کے مقام کے مطابق ٹریٹ کر رہے ہیں. اسلام نے تو ایسی کوئی ڈفرنس دیا ہی نہیں ہے. تو دوسرا کھانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو خلوص دیکھتے ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا کتنی نیتی خلوص کتنا ہے, اور اس میں دیکھیں کہ ایک انسان آپ کے گھر آ رہا ہے آپ اس کو وارم ویلکم, جس طرح اسلامک فلاسفی میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں, جتنے ہم واقعات دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے وہ وارمتھ شو کرتے ہیں کہ جو ہی مہمان آپ کے دروازے پر آتا ہے تو آپ اس کو بڑے گرم جوشی کے ساتھ ملتے ہیں تاکہ اسے بہت اچھا فیل ہو. پھر آپ اسے پراپر طریقے سے بٹھاتے ہیں. تیسرا پھر آپ اسے بڑے اچھے طریقے سے اس کے کھانے کا خیال کرتے ہیں, اور اس میں اگر دیکھیں تو پہلا جو ہے ایک دن مہمان نوازی کا, اس میں تو بڑے پرتکلف کھانے آپ کو دینے چاہیے. پھر اگلے جو 3 دن کی ہے وہ بے شک جو نارملی آپ کے گھر میں پکتا ہے وہ بالکل اسی طرح. اور اس کے بعد بھی کہا گیا ہے, بڑی خوبصورت اسلامک پرسپیکٹیو ہے کہ اگر اس کے بعد بھی مہمان آپ کے پاس زیادہ سٹے کرتا ہے تو وہ آپ کا صدقہ ہے. تو یہ دیکھیں کتنی مطلب آپ عبادت بھی کر رہے ہیں, آپ ایک انسان کی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور اس میں جب یہ چیز کلیئرٹی دونوں ہمارے اسلامی اسکالر نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ جب پتہ ہے کہ یہ تو اللہ میاں نے میرے رزق میں اس کا رزق شامل کر کے بھیجا ہے, تو پھر میرا نہیں خیال کہ انسان کو اس کے اوپر کوئی بنانا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے ہمارے یہاں اس وقت پھر اس کے اوپر تو ہمیں کوئی بات آنی نہیں چاہیے نا, پھر تو اس کے اوپر کوئی ناک منہ بھی نہیں چڑھانی چاہیے لوگوں کو, اور ان کے آداب جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے, ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے, خدمت بھی کرنی چاہیے. لیکن مہمانوں پر کیا فرض ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر اگر جا رہے ہیں تو کس طرح سے جانا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی گھر سٹے کرنے جا رہے ہیں تو سربت آپا, کیونکہ جس طرح سے ہم مہمانوں کی بات کریں کہ مہمان کسی کے گھر اگر جا رہے ہیں تو وہ دیکھیں, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگلا بندہ وہ افورڈ کر سکتا ہے اتنے دن کا سٹے. اگر 3 دن 4 دن انہوں نے رہنا ہے تو وہ کن کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھے مہمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کے فاضل مہمانوں کی بڑی خوبصورت گفتگو سنی, اور جیسا کہ آپ کا یہ سوال تھا, اسلام نے شریعت کے سانچوں میں ڈھالتے ہوئے تمام تر آداب, قواعد, ضوابط سب کچھ بتائے. جس طریقے سے میزبان کے اوپر بہت ساری شرائط لاگو ہوتی ہیں, بالکل ویسے ہی مہمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے تمکنت اور اپنے وقار کا خیال رکھے. اگر وہ اپنے تمکنت اور وقار کا خیال رکھے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کے عزت اور مرتبے میں کمی کر سکے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ مہمان نوازی پر بات ہو رہی ہے تو الحمدللہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے بلکہ زیادتی آئی ہے. ابھی میں نجف اور کربلا کربین پر میں نے پیدل سفر کیا. آپ یقین کیجئے قدم قدم پر مہمان نوازی کی وہ مثالیں قائم ہوئی کہ جس کو بیان کرنے کے لیے شاید مجھے تو کئی گھنٹے چاہیے. میں اپنے شہر کراچی کی بات کرتی ہوں کہ جہاں پر مختلف شاہراہوں پر, مختلف سڑکوں پر, مختلف چورنگیوں پر طویل دسترخوان سجے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ سب
اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, اور بہت سارے مخیر حضرات جو کہ اپنے نام و نمود کے بغیر جو چاہتے ہیں کہ ان کے نام کو بھی نہ لایا جائے سامنے, اور وہ غریبوں کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں اور ان کی مہمانداری کا انتظام کرتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے یہاں کوئی کسی قسم کے جذبے کی اور مہمانداری کی کمی نہیں ہے, لیکن ایک بات یہ, کیونکہ ہماری زندگیوں سے سادگی ختم ہو گئی ہے. پہلے مہمان آیا کرتا تھا تو جو گھر میں چٹنی روٹی جو کچھ بھی بنا ہوا ہوتا تھا اس میں اگر کچھ اور ایڈیشن کر لیا گیا اور مہمان کے لیے دسترخوان چن دیا گیا. مگر اب کیونکہ بناوٹ آ گئی ہے, تصنع آ گیا ہے, دنیا دکھاوا آ گیا ہے, نمود و نمائش آ گیا ہے, اندر سے بہت اچھے والے برتن نکالے جاتے ہیں, اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے تھک جاتے ہیں, سوچتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ مہمان ہی نہ آئے. تو اگر ہمارے گھروں میں سادگی اختیار کی جائے گی, ہمارے گھروں میں وہ شعار اختیار کیا جائے گا جو کہ اسلامی شعار ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مہمان کو بلائے جان سمجھا جائے گا. یاد رکھیے کہ مہمان ہمیشہ رحمت ہوا کرتا ہے, زحمت اسی وقت ہوا کرتا ہے کہ جب وہ بلائے جان بن جائے. اگر مہمان بھی اپنی عزت و تکریم کا خیال رکھے اور جس گھر میں جا رہا ہے وہ بھی اسلامی اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے کی تکریم اور توقیر کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس قسم کی صورتحال پیش ہی نہیں آئے گی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ثروت آپا آپ کے قیمتی وقت کا. آنکھوں کے مسائل کیا کیا ہیں, کون کون سی بیماریاں ہیں, نظر کمزور کیوں ہو جاتی ہے اور اس کا حل کیا ہے, اور آنکھوں کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے, خاص طور پر بچوں کو بہت جلد گلاسز لگ جاتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, اسی پر ہم آج تفصیلاً بات کریں گے. اور اپنے گیسٹ سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں تو سب سے پہلے لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں عائشہ ناصر, ماہر غذائیت ہیں. بہت بہت شکریہ عائشہ آپ کا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد فیصل. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل آپ کا بھی. اور ہمیں جوائن کیا ہے کراچی اسٹوڈیو سے عیسیٰ بھائی نے, آپ سب کے اور ہم سب کے فیوریٹ ہیں. عیسیٰ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. ڈاکٹر صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کر لیتے ہیں. آپ کے پاس کون کون سے پیشنٹس آتے ہیں, کون کون سے مسائل لے کے آتے ہیں اور ان کی ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ آنکھوں کی کمزوری ہے, اینک کا نمبر نکل رہا ہوتا ہے, اور یہ پہلے تو بڑے بچوں میں ہوتا تھا زیادہ, لیکن اب ہم بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت بڑے بڑے نمبرز لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں WHO کی رپورٹ جو کہ عالمی ادارہ برائے صحت ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ بائی 2050 جو ابھی پریزنٹ گلاسز یوزیج ہے ان چھوٹے بچوں میں اور ٹینز کے اندر, وہ ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز جو ہے ٹرپل فولڈ ہو جائے گا. اور کئی ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ 90% تک جو ہے وہ بچوں کو گلاسز لگی ہوئی ہیں. اب ہمارا جو ہے یہ سارا کا سارا جو پرابلم آ رہا ہے یہ لاسٹ کو تقریباً 50 ایئرس کے اندر چینج آ رہا ہے. ہماری آئی کی یوزیج اور ہمارے انوائرمنٹ کے اندر چینجز اس قسم کی ہیں کہ وہ ہماری آئی کے اسٹرکچر میں چینجز لے کے آ رہی ہیں. اور جب ہم مستقل نزدیک کا کام کر رہے ہیں, اسکرینز کو ایکسپوز ہو رہے ہیں, لائٹ کی جو انٹینسٹی ہے, جو لائٹ کا اسپیکٹرم ہم یوز کر رہے ہیں, انڈورز ہم ٹوٹلی شفٹ ہو گئے ہیں. اور ہمارا فوکس جو کسی زمانے میں 60 فیٹ اینڈ ابو ہوتا تھا, ہم باہر رہتے ہوتے تھے اور ہمارا زیادہ ایکسپوجر باہر تھا, اب ہم ٹوٹل وہ ایک فلیٹ میں, ایک کمرے میں, ایک گھر کے اندر شفٹ ہو گیا بچہ. سو اس کی ساری جو یہ نزدیک پوائنٹ آف فوکس ہے, اس کی وجہ سے آئی کے یوزیج کی وجہ سے مایوپیا ہے, جو مائنس کے نمبرز لگ رہے ہوتے ہیں, آئی کا سائز میں چینجز ہیں, اور یہ ساری کی ساری پرابلمز اس کو افیکٹ کر رہی ہیں. جو آج کا ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ اس کو افیکٹ کر رہا ہے. عیسیٰ بھائی, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو بچے ہیں ان کو بھی بڑی زیادہ گلاسز لگ رہی ہیں. بچوں میں یہ چیزیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ بچے تو ابھی جو چھوٹے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے تو پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی آئی سیٹ کا ایشو ہوتا ہے, وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیریٹڈ ہے, لیکن کچھ جیسے 5-6 سال کی عمر میں بچوں کو گلاسز لگ رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی چیز یہ ہے جو ہمیں غور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو دی ہی دیکھنے کے لیے ہیں. تو اکثر ہمارے ہاں یہ بھی روایت ہے کہ جی وہ ٹی وی بہت دیکھتے ہیں اور موبائل بہت استعمال کرتے ہیں. ایک حصہ میں ضرور کہوں گا کہ اس کا امپیکٹ ضرور آتا ہے, لیکن جو اصل چیز ہم مائنس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں ہمارے ہر کیمیکل کی ایک مقدار رکھی ہے. جب ایک ماں پریگنسی میں ہوتی ہے, جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, اگر اس کی باڈی کے اندر وٹامن سی کم ہے, وٹامن بی کم ہے, وٹامن کے کم ہے, زنک کم ہے, کوپر کم ہے, یہ وہ نعمتیں ہیں جب باڈی
बॉडी में कम होंगी तो इनका आंखों पर इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। अब बच्चा माँ से या बाप से होता है, अगर इन दोनों में कमी है तो पैदा होने वाले बच्चे की आंखें कमज़ोर ज़रूर होंगी। अच्छा, फिर लोग परेशान भी होते हैं कि अब ये विटामिन सी कहाँ से खाएं और ये कॉपर कहाँ से ले आएं। तो जहन में रखिएगा कि आप जो हरी सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अखरोट को उठा लें, आप घर में जो पालक उठा लें, यानी कि आपको अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमतें मिलती हैं जिसमें मछली है, जिसमें शकरकंदी है, जिसमें मकई है, जिसमें गाजर है, जिसमें देसी अंडे हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनमें जितनी मैं विटामिन की बात कर रहा था ये इनमें अवेलेबल है। अब हमारी फैमिलीज चली गई है ज़्यादातर पिज़्ज़ा और बर्गर पे, और वो नेचुरल चीज़ों से दूर है। आने वाले बच्चों को भी हमने इन चीज़ों से दूर रखा हुआ है। तो जब तक बॉडी में उन विटामिन्स का बैलेंस नहीं है तो फिर वो आंखों के इम्पैक्ट भी आएंगे, आंखों की बीमारियां भी बनेगी। सेकेंडली, पानी का इस्तेमाल बहुत कम है हमारे यहाँ। रात को सोने का आप देख ले, मेरे ख्याल में आजकल के बच्चे जो हैं खास तौर पे 13-14 वाले, वो तो सोते ही नहीं है रात को। तो हमारे पेरेंट्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करें, नेचर में जाएं। बिल्कुल। कुछ लोगों को होता है, बच्चों को भी खास तौर पे ग्लासेस होते हैं, पेरेंट्स भी नहीं मानते कि भाई अभी इतना छोटा, इसको ग्लासेस का कोई ज़रूरत नहीं है, ग्लासेस लग ही नहीं सकती। एक्सेप्टेंस नहीं है ना, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और इग्नोर करते हैं। अब ग्लासेस लगाना नहीं चाहते लोग क्योंकि, तो इस तरह से इग्नोर करना इन चीज़ों को कितना नुकसानदेह हो सकता है, आगे उनके लिए कितना ख़तरनाक होगी ये चीज़। आँखों का जो हमारी नज़र बनती है वो बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि हमारी आँख ठीक हो, हमारे आँख का ब्रेन के साथ कनेक्शन ठीक हो और ब्रेन खुद काम ठीक कर रहा हो। ये सारा का सारा कनेक्शन उस सूरत में डेवलप करेगा जब आपके आँख के पर्दा, जो समझ ले कैमरे का सेंसर है, उसके ऊपर एक फोकस्ड इमेज जाएगा। बच्चे को अगर ऐनक की ज़रूरत है और आपने ऐनक नहीं लगाई तो ये जो कनेक्शन डेवलप होना है विद द ब्रेन वो नहीं डेवलप होता, जिसको हम लेजी आई या एम्ब्लियोपिया कहते हैं। सो अगर वो डिनाइल के अंदर चल जाएंगे और इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कराएंगे तो बच्चे की जो नॉर्मल डेवलपमेंट है आई की और ब्रेन की वो नहीं होगी, वो सारे के सारे एरियाज़ कमज़ोर रह जाएंगे। और इस सारे मामले के अंदर जो सबसे तशवीशनाक बात यह है कि यही एज अगर बच्चे की 8-10 साल से ऊपर हो जाए फिर इस बीमारी का इलाज भी उतना मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है और तवील भी हो जाता है। बिल्कुल। इस ज़मन में एक चीज़ और हमें देखनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ आई स्क्रीनिंग और विजुअल स्क्रीनिंग नाम की सर्विसेज तकरीबन नहीं हैं। और इवन बहुत अच्छे स्कूल्स के अंदर भी अगर आप जाते हैं तो वो उस तरीके से, जिस तरह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि बच्चा जब स्कूल में पहली दफ़ा जा रहा है तो उसका आई टेस्ट होना चाहिए, उस पता चले बच्चे को क्या नज़र आ रहा है। क्योंकि मोर देन 80% जो हम दुनिया से परसीव करते हैं दैट इज़ थ्रू विजन, द रेस्ट इज़ फ्रॉम आवर हियरिंग एंड टचिंग। तो जो मेजर जिस चीज़ से उसने सीखना है दुनिया के बारे में, दुनिया से इंटरेक्ट करना है, वो अगर विजन में उसकी कमज़ोरी होगी तो आप कैसे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी और वो उस तरह से नई चीज़ों को देख सकेगा जिस तरह से उसको देखना चाहिए। लेकिन आयशा से ईसा भाई भी कह रहे थे कि खुराक बड़ी मैटर करती है, पानी का बड़ा अमल दखल होता है। तो कितना अमल दखल होता है पानी का, खुराक का, आईसेट अगर वीक हो जाती है किसी की? देखिए, वी आर व्हाट वी ईट। अगर हमारी डाइट पुअर होगी, अगर हमारी डाइट में किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी हमेशा उसका कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम देती है। अब नज़र की कमज़ोरी विटामिन ए डेफिशिएंसी से लिंक्ड हो सकती है, और अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी है बॉडी में तो नज़र कमज़ोर हो सकती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, मगर डाइटरी फैक्टर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब विटामिन ए हमें सबसे ज़्यादा जो हर बंदे को पता है गाजर से मिलता है। गाजरों का इस्तेमाल नज़र के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम विटामिन सी देखें, आज का तो सीजन भी है तो खानी चाहिए, फिर गाजर का जूस भी पीना चाहिए। और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी नज़र के लिए बहुत अच्छा है। गाजर उसका विटामिन सी का भी सीज़न आया हुआ है आजकल। जितने ये ऑरेंजेस वगैरह हैं इसके अंदर विटामिन सी की वाफिर मिकदार मौजूद है। फिर ओमेगा 3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। फिश का सीजन भी आया हुआ है, तो ओमेगा 3 फिश के अंदर होता है, नट्स के अंदर होता है, सीड्स के अंदर होता है। सीड्स में फ्लेक्स सीड्स या चिया सीड्स यानी अलसी और तुखम दाऊदी, इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो नज़र के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी की डाइट पुअर है, अगर किसी का जंक का इस्तेमाल ज़्यादा है, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, डाइट हेल्दी नहीं है, तो जाहिर है बहुत सारी कमज़ोरियाँ होंगी, जिसमें से एक कमज़ोरी नज़र की कमज़ोरी भी होती है। ठीक है, वैसे तो जिस तरह आयशा ने भी कहा है कि नज़र की कमज़ोरी से अगर बचना है तो आप फ़िश का इस्तेमाल करें, गाजर का जूस का इस्तेमाल करें, कुछ सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें। तो सीज़न है, आप फ़ायदा उठाएँ और गाजर का जूस पिएँ, फ़िश खाएँ, इसमें मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा आप लोगों को। और ख़ास तौर पर बच्चों को भी गाजर का जूस पिलाएँ, उनको एक ना वो फ्लेवर मिल जाता है। लेकिन हम और क्या क्या कुछ खा पी सकते हैं अपनी नज़र की कमज़ोरी को बचाने के लिए, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। आंखों के मसाइल पे बात कर रहे हैं। आखिर आजकल ख़ास तौर पर बच्चों में बहुत ज़्यादा ये मसाइल बढ़ रहे हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं, और जिस तरह से बिनाई की अगर उम्र की बात करें तो वो क्या होती है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ईसा भाई, आपकी तरफ आऊँगी, आप बताइएगा कि बिनाई की उम्र होती क्या है, इसे बढ़ाया कैसे जा सकता है और इसके नुकसानात क्या होते हैं अगर हम इसको जो है टाइमली हम इसे ट्रीट ना करें तो। देखें, मेरे ख्याल में हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है उसमें आँखें एक बहुत बड़ी नेमत हैं। मतलब हम एज अ डॉक्टर जब क्लिनिक में होते हैं, हमारे पास पेशेंट होते हैं, हमें अंदाज़ा है कि उसकी फीलिंग क्या है जब वो कुछ देख नहीं पा रहा हो या उसे करीब बैठे हुए चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, लोग नज़र नहीं आ रहे हो। तो ये बच्चे हों या बड़े हों, आजकल तो बच्चों में क्योंकि ज़्यादा आ रहा है, उसकी वजूहात मैंने बता दी हैं ज़्यादातर, कि जब भी किसी माँ के पेट में बच्चा है उसको जहन में रखना है, उसको क्या क्या इस्तेमाल करना है, क्या क्या खाना है जो हमने बताना है। माँ अपने सेहत का ख्याल रखेगी तो अल्लाह ताला ने चाहा वो बच्चा जब पैदा होता है तो कम से कम बचपन में उसकी आंखों का मसला इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर माँ ने अपना ख्याल नहीं रखा तो वो असरात बच्चे पे ज़रूर आते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है उन बच्चों का जो हो चुके हैं, अब उनके ग्लासेस भी लग चुके हैं या उनकी नज़र वीक है, या माँ बाप डरते हैं कि कहीं मेरे बच्चों की नज़र वीक ना हो जाए, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए कि उनकी नज़र बेहतर रहे, उनके ग्लासेस जो हैं उनके नंबर कम हो जाएं। हम ऐसा रूटीन वाइज घर में क्या करें, तो आप सबसे पहले तो ये कर लें कि अल्लाह ताला की नेमत में से एक दूध उठाएं। दूध अगर बच्चा एक गिलास पी सकता है या बड़ा, दोनों के लिए मैं ये बता रहा हूँ। अगर बच्चा है वो शायद एक गिलास न पी सके तो आधा गिलास उठाइए और इसमें डालें आप बादाम का पाउडर, एक चाय की चमची, एक चाय की चमची बादाम का पाउडर डालें जो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। इसमें आप हस्बे जायका सौंफ, चाहे वो आधी चमची डालें, आधी की आधी कर लें, बच्चे के टेस्ट के हिसाब से टीस्पून तक जा सकते हैं लेकिन आधी भी डाल सकते हैं। तो हमने एक इसमें बादाम डाला है और एक सौंफ तक का हमने डाला है इसमें आधा चमचा। अच्छा, मिश्री डाल दें हस्बे जायका। बच्चे के लिए तो आप जितना इसको मीठा कर लें ताकि वो इजी पी सके। अच्छा, ये उसके आंखों की मेडिसिन है। ये अगर बच्चे की रूटीन में आप डाल दें, जहाँ तक आप डब्बे वाले जूस और बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों को पिलाते हैं, ये घर में उनको रूटीन में पिलाएं तो एक तो आई विजन उनका इंक्रीज होगा, बेटर होगा, आंखों की आने वाली बीमारियों से बचना, नज़र का बेहतर होना। बड़ों और बच्चों को सबको ये पीना चाहिए। फिर आंखों के अंदर बहुत सारी आजकल बीमारियां हैं, क्योंकि आपके पास डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारी बीमारियां जिनका इलाज ही नहीं है, जिसको ग्लूकोमा कहें, क्रिएटिनिन का मसला है, बेचारे इंजेक्शन लगाओ, ये करो वो करो, अब वो हो ही कुछ नहीं रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या करें, अल्लाह करे ये बीमारी ना हो किसी को, लेकिन इससे बचने के लिए आई विजन की यानी कि मोतिया हो और खुदा न खास्ता आंखों की कोई भी बीमारी हो तो आप उस सूरत में अपनी सेफ्टी के लिए भी करें, और अगर बीमारी की सूरत में भी ये करें तो ये आम सी एक हर्ब है जिसे गुलमंडी कहते हैं। गुलमंडी जो है उसका ये पाउडर बना लें। ये मेरे सामने पड़ी हुई है, नाजरीन को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ मेरे पास चूल्हा नहीं है, नहीं तो मैं बना के दिखाता। 4 गिलास पानी ले लें, 4 गिलास पानी को आप चूल्हे पे रखें हल्की आंच पे, उस पे 25 ग्राम गुलमंडी डाल दें। ये मेरे ख्याल में 100 रुपए में इतनी मिल जाएगी कि महीना तो चली जाएगी। तो आप उसमें 25 ग्राम डालकर 4 गिलास पानी में इसको हल्की आंच पे पकने दें। जब ये 4 गिलास 1 गिलास रह जाए तो इसको छानकर रूटीन में एक दफा पी लें। आंखों की कोई बीमारी नहीं आपको टच करती अल्लाह के हुक्म से, और अगर आप आंखों के मरीज हैं तो आपकी बीमारी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। चलें जी, ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ है, जमील। अस्सलाम वालेकुम जमील। जी जमील, क्या बात करना चाहते हैं आप? मैडम, मेरा एक बच्चा है, उसका आंख का मसला है, एक आंख से कम नजर आता है उसको, और एक आंख से उसको सही नजर आता है। ठीक, डॉक्टर के पास लेके गया हूँ, डॉक्टर कहता है जी कि जो जिस आंख में सही नजर आता है ना इसको, उस आंख को बंद कर दें आप, और जो जिस आंख से कम नजर आता है, बिल्कुल कम नजर आता है, धुंधला नजर आता है, बिल्कुल उस आंख पे आप इसका जोर डलवाएं, और जो सही आंख उस पर पट्टी करवाएं आप, और दूसरी आंख पे इसका जोर डलवाएं। तो इसका हमें वो जो बच्चा है वो पट्टी करते हैं तो फिर रोता है बहुत ज्यादा, सही है, मुझे दर्द होता है, उसका मेरे हाल होता है। चलें जी, अभी डॉक्टर से पता करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मुल्तान से, सबा। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम जी सबा, क्या बात करना चाहती हैं? मुझे ये पूछना था, मेरे भाई हैं, एक स्पेशल मंगोल परसेंट है वो, तो उनके
पहले एक आंख का ऑपरेट हो गया था, उनका सफेद मोतिया का ऑपरेट हो गया था। अब वो दूसरी आंख में थोड़ा सा लेट उन्होंने कर दिया या हम लोगों को सही से गाइड नहीं कर सके, उनको काला मोतिया एडवाइस कर दिया गया है। यानी कि उनको कैरी मुझे करना होता है और ऐसे बच्चों का मालूम है कि वो किस तरीके से हमें उनको लुक आफ्टर करना होता है। मैं इस चीज में सख्त परेशान हूँ, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हूँ कि आया उसकी नजर यहाँ बची रहे, क्या आया हम ऐसे बच्चे के लिए, ऐसे भाई के लिए कोई टिप्स या टोटका कोई इलाज हो सकते हैं उनके लिए? जी अभी डॉक्टर साहब से पता करते हैं। डॉक्टर साहब पहले तो जमील कॉलर थे, उन्होंने कहा कि एक बच्चा उसकी एक आंख से जो विजन है वो क्लियर नहीं है और एक का ठीक है तो उस पर पट्टी लगा दी जाती है और दूसरे पे वो बच्चा रोता है फिर, तो ऐसे में वो क्या करें, ट्रीटमेंट वगैरह कोई? जो मैंने आपको जैसे पहले एक्सप्लेन किया था कि ब्रेन है, आंख है और इसके दरमियान का कनेक्शन है, ये डेवलप ही उस वक्त होना है जब एक फोकस्ड इमेज आपकी आंख के सेंसर के ऊपर पड़ेगा। पैचिंग का मकसद ये है कि अगर एक आंख कमज़ोर है और एक आंख ठीक काम कर रही है तो उसका कनेक्शन ब्रेन के साथ अभी इस्टेब्लिश उस तरह से नहीं हुआ, इसीलिए जो सही काम करने वाली आंख है उसको हम बंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो दूसरी आंख है उसको ऐनक लगा के जो नंबर उसका चाहिए तो वो उसको पैच करें और वो उसको देखें। यूजुअली जो इंटरनेशनली हम ये चीज़ें कर रहे हैं कि पैचिंग करने के बाद जो बच्चे तंग करते हैं तो आप उसके अंदर उसकी एक्टिविटीज़ वो रखें पैचिंग के बाद जो उसको पसंद है। फॉर एग्जांपल आप टैबलेट के ऊपर उसको गेम खेल लेने दें, आप उसको टीवी के ऊपर कुछ अगर वो कार्टून्स देखना चाहता है वो देखने दें, या उसकी कोई फेवरेट जो एक्टिविटी है, कोई बुक है, कलरिंग है, कोई ऐसी चीज़ है वो करने दें। एग्री के बच्चे जो है वो मुश्किल से करवाते हैं और वो नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें 2 आंखें दी हैं या 2 टांगें दी हैं ताकि हम उसके ऊपर चलें, दौड़ें, देखें। अगर उसकी वो दोनों आंखें एक जैसे साथ देख लेंगी इस सारी मुशक्क़त के बाद तो वो बाद में आगे आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए बहुत फायदा। रीज़न क्या है, एक आंख से उसको विजन नहीं क्लियर आता तो उसकी वजह क्या होती है? क्या वो एक आंख से सही तरह से देख ही नहीं सकता शुरू से? आंख की जो साख्त होती है वो बहुत ही सेंसिटिव है, अगर 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है तो ऑलमोस्ट 6 तक का नंबर लग सकता है आपको। तो अगर माइक्रोमीटर्स के अंदर दोनों के साइजेज़ में थोड़ा सा फ़र्क है या उसकी साख्त इस किस्म की है कि उसको नंबर डिफरेंट चाहिए और एक आंख को नंबर डिफरेंट चाहिए, तो उसकी वजह से जिसको ज़्यादा नंबर चाहिए होता है वो कमज़ोर रह जाती है। ठीक है, उस डिफरेंस को हम इसी तरीके से भी पूरा कर रहे हैं, इसी तरह से पैच के थ्रू, ताकि वो वापस अपनी दूसरी आंख के साथ है और फिर दोनों बराबर काम कर सकें। बिल्कुल। आयशा, वैसे हमें जिस तरह से बच्चे का इशू सामने आया है कि भाई उसकी इस तरह से अगर क्या उसकी खुराक में कोई मसला होगा कि उसकी स्टार्टिंग से ही एक आंख में जो विजन है वो कम था? नहीं, इसका खुराक से ऐसा ताल्लुक नहीं है, मगर हम ये रिकमेंड ज़रूर करेंगे कि अब मज़ीद खुराक को बेहतर किया जाए, क्योंकि अब अगर खुराक में भी कोई डेफिशिएंसी आ जाती है तो दोनों आंखों के ज़ाहिर बिनाई कमज़ोर, बिल्कुल बिनाई कमज़ोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उन्हें चाहिए ये कि वो गाजरों का इस्तेमाल, सौंफ बहुत अच्छी है, जैसा ईसा भाई ने भी बताया, सौंफ बहुत अच्छी है, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक हो गई, ये आइसबर्ग आ जाती है इसके अंदर, कैबेज आ जाती है, उसका इस्तेमाल वो थोड़ा सा बढ़ा दें। इसके अलावा दूध का, प्रोटीन का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें, इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। बीफ बहुत अच्छा है, उसके अंदर जिंक होता है, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। एंड इसके अलावा लिवर, जिसे हम कहते हैं गुर्दे जो हैं वो हफ्ते में 1 दफ़ा, या अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो कम से कम महीने में 1 दफ़ा गुर्दे का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। ठीक हो गया, लिवर का जो है इस्तेमाल आपने करना चाहिए। ईसा भाई, जिस तरह से एक हमारे कॉलर थे, उन्होंने काला और सफ़ेद मोतिया का बताया है, तो इनमें डिफरेंस वैसे क्या होता है और इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह किस तरह से होगा? बेसिकली देखें, आंखें आपकी जो होती हैं अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो फ्रंट पे आपकी आंख की पुतली जो आपको नज़र आ रही है, इसके पीछे भी एक स्क्रीन है और इसको यहाँ से सप्लाई मिलती है जो बड़ी बारीक सी वेन्स होती हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कहा कि इसके ब्रेन से ताल्लुक़ है। जब वो सप्लाई कहीं से भी डिस्कनेक्ट होगी या कम हो जाएगी, वो आंख भी डिस्टर्ब होगी, चाहे अगर आपकी एक आंख सही है। फिर काला मोतिया, सफ़ेद पानी और ये बहुत सारी चीज़ें आपने जो सुनी है, मैं आपको वो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ये सारे मरीज़ जो ग्लूकोमा में हैं, क्रिएटिनिन में हैं, आँख का एक विजन कम है, या बच्चे हैं या बड़े हैं, अब ऐसा क्या कर सकते हैं घर में? तो ये एक रेसिपी मैं उनके लिए बता रहा हूं जो आंखों का विजन बहुत अच्छा करती है, आंखों की हर बीमारी पे काम करती है। अपने घर में बनाएं। देखिए, ये अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं। हमारे पास आकर तुम 2-2 हज़ार रुपये खर्च करते हो, भाई घर में करके देख लो। सबसे पहले आप ले लें बादाम का पाउडर। ये साबित बादाम पड़े हुए मेरे पास, मैं पाउडर इस करके ले लाया हूं ताकि लोगों के लिए आसानी हो। आपने लेना है 100 ग्राम बादाम का पाउडर, ठीक है जी। हमने 100 ग्राम बादाम का पाउडर लिया, फिर उसके अंदर हम डालेंगे 25 ग्राम सौंफ। 25 ग्राम सौंफ डालें, ये सारी चीज़ें आप पाउडर कर लें। फिर इसमें 25 ग्राम मिश्री डाल दें, ये तीसरी चीज़ हो गई।
बादाम का पाउडर डाला मैंने 100 ग्राम, सौंफ डाला 25 ग्राम, मिश्री डाली मैंने 25 ग्राम, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून काली मिर्च। अब इस सब चीजों का ये जो पाउडर बना लिया है हमने, ये अपने घर में बना के रखें। आप इंतजार ना करें कि आपकी आंखें खराब हो, आप डॉक्टर के पास जाएं, चश्मे लगवाएं। ये एक ऐसी अल्लाह की नेमत है कि घर में बना के रखें। आंखों के मरीज भी खा सकते हैं, और जिनकी आंखें सही हैं अभी और उनको खतरा है कि आगे कहीं खराब नहीं हो, तो आधी चमची सुबह शाम दूध के साथ ले लिया करें। अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, ये अपने घर में बनाएं, इस्तेमाल करें और डॉक्टर से दूर रहें। एक कॉलर है हमारे साथ, फहम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या बात करना चाहेंगे आप? जी, मेरी एक बेटी है तकरीबन 4 साल की, तो पैदाइश की उसको जो है ना नजर वीक थी। दिन को जो है रोशनी, उसको बाहर रोशनी में जो है नजर आती है, खेलती भी है, लेकिन कमरे के अंदर या शाम के वक्त बिल्कुल नजर नहीं आती। तो इसका प्लीज कोई हल बता दें। डॉक्टरों के पास भी मैं गया, उन्होंने कहा कि नजर एक होती है, एक जगह कम होती है, तो उसको वो उस साइज का चश्मा हम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि नजर की एक मिकदार होती है, वो इसमें कम है या ज्यादा है हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसका कोई हल है या कहीं मैं जा सकूं किसी हॉस्पिटल में या कहीं पे? मेहरबानी करके बताएं। चलें जी, अभी बता देते हैं आपको। एक और कॉलर है हमारे साथ, शाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी शाहिदा, क्या बात करना चाहेंगी आप? मेरा बेटा छोटा 2-2.5 साल का, उसकी आईज स्क्विंट है, बिल्कुल भैंगी है। तो उसके लिए डॉक्टरों ने हमें तो ऑपरेशन सजेस्ट किया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले एक आध टोटका कोई हो जाए कि शायद उसकी आइज ठीक हो जाए। मोटी ग्लासेस भी हैं लेकिन वो नहीं पहनता, ज़ाहिर बच्चा छोटा है, हैंग देता है उठा के, तो उसके बारे में मैं बहुत परेशान हूँ। जी, अभी आपको बता देते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ हैं जाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाहिदा, क्या बात करेंगी आप? जी, मैंने डॉक्टर ईसा से बात करनी है। मेरा बेटा है माशाल्लाह 14 साल का। जी, उसकी नजर डॉक्टर कह रहे हैं कि माइनस में है, ये एक पॉजिटिव होती है एक माइनस होती है। बिल्कुल। तो वो नेगेटिव, तो वो डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी नजर अभी माशाल्लाह उसकी उम्र 14 साल है, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी नजर ना जो 18 साल तक जो है वो 4 पे आ सकती है। तो मतलब मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से कि नजर सही होने की बजाय मैं उसको बादाम वगैरह इस तरह की चीजें देती रहती हूँ, मिश्री सौंफ वगैरह, लेकिन उसकी नजर जो है ना वो मतलब जब भी चेक करवाते हैं वो पहले से कम हो रही होती है, मतलब बढ़ नहीं रही होती, जैसे मतलब ठीक नहीं हो रही होती। वो कहते हैं नेगेटिव में, तो इसका कोई इलाज नहीं है। ये 18 साल तक इसकी नजर जो है ना ऐसी ही रहेगी, उसके बाद जो है ना वो चांसेस बन सकते हैं। तो आप प्लीज जरा मुझे, ठीक है, अभी आपको बताते हैं। आप परेशान हो, आपकी परेशानी दूर करते हैं। अभी डॉक्टर साहब बताइएगा, पहले तो हमारी एक कॉलर थी, उन्होंने कहा कि नज़र की जो मिकदार है वो कम है, शाम में मतलब उस तरह से कुछ नज़र आता है, दिन में इतना नहीं, मतलब इस तरह से उन्होंने बताया। तो क्या उसका ट्रीटमेंट होगा? जो टिपिकल सिम्टम्स उन्होंने बताए, ये या तो नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर एक जीनियाती बीमारी है जिसको हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर विटामिन ए का जो यूज़ है ना वो मोर देन व्हाट यू रिक्वायर वो होता है। तो एक्सेसिव विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इनमें फ़ायदेमंद होती है। अगर उन्होंने चेक करवाया तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि पहले चेक करवाएं, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि इज़ इट रियली जस्ट विटामिन ए एसोसिएटेड नाइट ब्लाइंडनेस या कोई जीनियाती मसला है जो कि फैमिलीज़ में रन कर रहा है, तो उसका फिर इलाज उसके मुताबिक किया जाएगा। ठीक है। और दूसरी हमारी कॉलर थी शाहिदा, उन्होंने कहा कि उनका जो बच्चा है उसको मतलब महंगा है वो, और उसको ऑपरेशन डॉक्टर ने रिकमेंड किया, लेकिन वो उसके अलावा भी कुछ और मतलब रिकमेंडेशंस चाह रही हैं कि ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना चाह रही हैं अभी। यूजुअली हम पहला स्टेप जो है वो डायरेक्ट ऑपरेशन के ऊपर नहीं जाते। उसकी रीज़न ये है कि जब हमारी आँख को किसी किस्म का ऐनक का नंबर लग रहा होता है या उसका कोई फोकस में इशू होता है तो हम पहले उसके ऐनक लगाते हैं। लेकिन तो बच्चा तो ग्लासेस लगा ही नहीं रहा। देखिए यहाँ पे इनका थोड़ा सा जो है वो मेहनत आएगी, क्योंकि उनको इसके ऊपर उसको ज़बरदस्ती एक तरह के लगानी पड़ेगी, स्ट्रैप्स के साथ बांध देते हैं, फिर बच्चे को जब उसमें से ठीक नज़र आना शुरू हो जाता है वो देखते हैं। ये इसलिए है कि जब हमारी आई फोकस करती है तो वो थोड़ी सी इन या आउट जाती हैं, अगर हम भी नज़दीक देखेंगे तो हमारी आंखें इन हो जाएंगी। तो दैट इज़ वाई जब उसकी कोई अगर ऐनक की रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी कर दें। मैनी
ٹائمز بغیر کسی سرجری کے صرف اینک صحیح پہننے سے یہ آنکھیں سیدھی ہو جاتی ہیں, یہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی, سیدھی ہو جائیں گی, ان کی آپریشن کی طرف انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اور صرف گلاسز کے اوپر ان کو پہلے جو ہے نا فوکس کرانا چاہیے. عیسیٰ بھائی, ایک ہماری کالر تھی زاہدہ جنہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا 14 سال کا ہے اور لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ 18 سال تک جو ان کی آئی سیٹ کا نمبر ہے وہ نیگیٹو ابھی ہے تو وہ اور نیگیٹو میں جائے گا, مزید گر رہی ہے. انہوں نے سونف اور بادام کے ساتھ بھی کافی علاج کی کوشش کی لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا, کیا ٹریٹمنٹ ہوگا؟ بادام اچھی چیز ہے, صرف اس میں بادام کام نہیں کرے گا. ایسی ماؤں کو اور ان کو بھی جو دوسری ہماری ایک بہن نے کال کی تھی, ایسی ماؤں کو, ہمارے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے, میں ایک ایسی میڈیسن دوبارہ بنا رہا ہوں جو ایسے بچوں کے لیے لاجواب ہے اور اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا. دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بولا وٹامن اے, اب وٹامن اے کے لیے بندہ کھائے کیا, تو بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کام کریں, 4 مغز, ہر جگہ بڑے ہمارے بزرگوں میں مشہور ہے, 4 مغز آپ منگا لیں 100 گرام. یہ 4 مغز ہوتے ہیں جو مکس ہیں, یہ بیج ہوتے ہیں. 4 مغز ہر پنسار کی دکان سے مل جائیں گے. 100 گرام آپ 4 مغز لے لیں اور اس کے اندر آپ 100 گرام بادام کا پاؤڈر ڈالیں. یہ دوائیاں ہیں جو ہم کلینک میں بنا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں. ہم آ کر یہاں بتاتے ہیں کہ گھر پہ بنائیں تاکہ آپ پیسے بچائیں, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو ہم نے لیا ہے جی 100 گرام بادام, 100 گرام ہم نے 4 مغز, 2 چیزیں نوٹ کر لیں. اب میں اس میں تیسری چیز ڈالنے والا ہوں, یہ ہے 10 گرام زیرہ. گھر میں جو آپ کے زیرہ ہوتا ہے آپ اس میں 10 گرام زیرہ ایڈ کر دیں گے. اس کے بعد اس میں آپ نے 25 گرام ڈالنا ہے مصری. مصری کی کوانٹٹی ذائقے کے لحاظ سے آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ چوتھی چیز ڈال رہے ہیں کشمش. یہ کشمش باریک ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس سارے صفوف میں ملا دیں اور ان چیزوں کو مکس کر کے آپ ایک اچھی سی جار میں رکھ لیں. یہ ذائقے دار بھی ہے, میٹھا بھی ہے اور آنکھوں کی دوائی ہے. تو بچوں کو دن میں آدھی چمچی صبح شام کھلائیں اور اگر بڑے ہیں تو چائے کی 1 چمچی صبح شام لے لیں. تو آئز کے یہ جو پرابلم آج ہم فیس کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہتری بھی ہوگی اور آپ بقایا کیمیکل کی میڈیسن سے بھی بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, انشاءاللہ ضرور. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, اقرا. السلام علیکم. السلام علیکم جی اقرا, کیا بات کرنا چاہیں گی؟ مجھے بھائی کے لیے معلوم کرنا تھا کہ اگر آنکھ کالے موتیا کی طرف جا چکی ہو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی ٹوٹکا یا کوئی نسخہ یا کوئی ٹریٹمنٹ, کیونکہ ایسے بچے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, وہ مجھے بتا دیجیے. اور ان کا پرہیز بھی کیا آیا, ان کی روشنی ہم یہاں روک سکتے ہیں, مزید ان کی روشنی پہ افیکٹ نہ ہو. اور ان کا علاج بھی بتائیے گا, ان پرہیز بھی بتائیے. ضرور, ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو. اقرا, ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کالے موتی کا کیا ہوگا, اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا ہوگا, کس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے؟ کالے موتی کا جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ آنکھ ایک بال ہے جس کے اندر جیل بھری ہوئی ہے. اگر اس کا پریشر بڑھ رہا ہے تو ہم نے اس پریشر کو کنٹرول کرنا ہے. اب وہ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے ائدر ہم میڈیسن یوز کر رہے ہوتے ہیں یا سرجریز کر رہے ہیں. اگر ان کی میڈیسنز ہیں اور میڈیسنز کے اوپر وہ کنٹرول ہو رہا ہے تو جس طرح سے ہم بلڈ پریشر یا شوگر کی میڈیسنز ریگولرلی استعمال کر رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کیے رکھے ہوئے, تو اسی طرح سے گلاکوما کی بھی جو میڈیسن ہے اس کو ریگولر یوز کرنا, اس میں ناغہ نہیں کرنا. باقی جس طرح سے جو خوراک ہے, غذائی اجزاء ہیں, وہ تو جو بیلنس ڈائٹ ہے دیٹ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ. سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کے اندر ہے, ہمارا جب آنکھ کا دباؤ بڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا, جس کی وجہ سے ہم گلاکوما کو سائلنٹ کلر آف دی آئی کہتے ہیں. تو اس کا جو ریگولر فالو اپ ہے نا وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ اپنی اسپیشلائز اکوپمنٹ پہ چیک کرے گا کہ آپ کی آنکھ کے اندر دباؤ کتنا ہے, از اٹ نارمل اور اب نارمل, یہ کنٹرول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے, لیکن فردر ڈیمیج کو بچانے کے لیے صرف ہم اس پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ویسے عائشہ, ڈاکٹر صاحب نے ٹریٹمنٹس تو بتائے ہیں, لیکن اس طرف اگر ہم کوشش جائیں نا اس طرف, ہمیں اپنی خوراک کے ذریعے اپنی غذائیت میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی چاہیے کہ ہم یہ کالا سفید موتیا اور آنکھوں کی بیماریاں جو مختلف قسم کی آج کل آ رہی ہیں ان سے بچ سکیں؟ دیکھیں, بیلنس ڈائٹ کی طرف جانا چاہیے اور کلرفل ڈائٹ, رینبو ڈائٹ جسے ہم کہتے ہیں, جس میں سارے کلرز ہوں. جتنی آپ کی پلیٹ کلرفل ہوگی اتنا آپ کی صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے. صرف آنکھوں کے لیے کلرفل کن چیزوں سے بنانا ہے؟ دیکھیں, سبزیاں فروٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ, جتنا آپ کی جتنا آپ کی ڈیفیشنسی زیادہ ہوں گی وہ اتنے زیادہ مسئلے مسائل لے کے آئیں گی, اور صرف آنکھوں کے نہیں باقی ڈیفیشنسیز بھی اس میں کور ہو جائیں گی. اب کوشش یہ کرنی چاہیے روٹی چاول کا ایک اسپیسیفک پورشن ہو پروٹین, جسے گوشت
یا دالیں یا انڈا وغیرہ آ جاتا ہے, اس کا ایک اسپیسیفک پورشن ہو, اور سیلڈ اینڈ فروٹ کا باقی آدھی پلیٹ آپ کی سیلڈ اینڈ فروٹ کی ہو. اس میں سے کوئی بھی چیز اگر مسنگ ہوتی ہے تو پھر ڈیفیشنسیز شروع ہو سکتی ہیں. دودھ دہی کا استعمال بہت ضروری ہے. انڈا ہفتے میں 4 دفعہ کم از کم استعمال کیا جائے. فش ہے تو وہ ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ استعمال کرنی چاہیے. سیڈس اور چیز ہیں, نٹس اور چیز ہیں. نٹس جو ہیں وہ ایک مٹھی دن میں ضرور استعمال کرنے ہیں. نٹس میں آ جاتے ہیں یہ اخروٹ, بادام, کاجو وغیرہ, اور جو سیڈز ہیں اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا چیا سیڈز, فلیکس سیڈز, بیزل سیڈز جسے تخم ملنگا کہتے ہیں, ان سب کا استعمال جو ہے وہ 1 ٹی اسپون ڈیلی ضرور ہونا چاہیے. راؤنڈ دا ڈے آپ کسی بھی ٹائم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. عیسیٰ بھائی لاسٹلی میسج کیا دینا چاہیں گے جتنے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے فینز آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آج کل جو ہے نا موسم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں لال گاجریں دی ہوئی ہیں. میں تو لوگوں سے کہوں گا جن کو آنکھوں کی پرابلم ہے ان کو بھی اور جن کو نہیں ہے ان کو بھی 1 کلو کم سے کم گاجر کا جوس نکالیں اور اس میں ڈال دیں ½ کلو سونف. اتنا ڈال دیں کہ گاجر کے اندر پانی کے اندر وہ ڈپ کر جائے. یہ دونوں چیزوں کو آپ اپنے گھر میں دھوپ میں ڈال دیں, ہلکی روزانہ لکڑی کے ساتھ اس کو گھمایا کریں. 6-7 دن میں یہ سونف سارا گاجر کا پانی پی لے گی. جب یہ خشک ہو جائے تو اب آپ کی مرضی ہے, اس میں آپ ذائقے کے لیے بادام ڈال دیں, اخروٹ ڈال دیں. دن میں 1 چمچ صبح شام کھایا کریں. آنکھوں کی بیماری کو قریب آنے نہیں دیتا. اب یہ چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, کوئی مہنگی بھی نہیں ہے. یعنی کہ گاجر کا جوس نکالنا ہے اور سونف, 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی, بڑی زبردست آپ نے, بڑی آسان آپ نے ایک ٹوٹکا بتا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہم ایک چیز کہتے ہوتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور, یا اسٹیشن ٹائم سیوز 9. تو برائے مہربانی آپ اپنا جب آنکھ کا معائنہ کروائیں تو کسی اسپیشلسٹ سے کروائیں اور مکمل معائنہ کروائیں. ہمارے ہاں پریونٹیو میڈیسن کے اوپر بالکل زور نہیں ہے. جب پرابلم ہو جاتی ہے تب ہم اس کے سلوشنز لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں. تو برائے مہربانی اپنا معائنہ ریگولر اور ٹائم پہ کروا لیں گے تو آپ ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. بالکل, پہلے اگر ہم احتیاط کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. عائشہ لاسٹلی کیا میسج دینا چاہیں گے ویورز کو؟ دیکھیں آج کل کے بچے بہت ساری چیزوں سے ورژن ڈیولپ کر لیتے ہیں. کدو, شلجم وغیرہ تو بچے کھاتے نہیں ہیں, یہ آنکھوں کے لیے بہت اچھے ہیں. تو ہم ماؤں کو چاہیے کہ وہ فارم چینج کر کے, گرائنڈ کر کے یا بلینڈ کر کے سالن میں ہر چیز ضرور ایڈ کریں. کسی بھی چیز کو اپنے ڈائٹ سے ایڈ کریں, نظر انداز کسی چیز کو نہیں کرنا چاہیے. جس طرح سے عائشہ نے بھی کہا کہ اپنی پلیٹ کو کلرفل بنائیں, اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھنی ہے. تو اپنی آنکھوں کا بہت خیال رکھیں. سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر ہمیں اپنا وقت دیا. کل پھر ملاقات ہوگی. آج مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.